میں 7ویں کلاس میں تھی، ہمارے ساتھ ایک لڑکی نور بھی اسکول جایا کرتی تھی، اسے پیار سے سب نوری بلاتے۔ اس لڑکی کا باپ فوت ہو چکا تھا، وہ بیوہ ماں اور بوڑھی نانی کے ساتھ ایک کمرے کے کچے گھر میں رہتی تھی جو اس کے باپ کی ملکیت تھا۔ نوری کی ماں بڑی محنتی عورت تھی، شوہر کے بعد سسرال والوں نے اس سے ناتا نہ رکھا، بیکے میں محتاج ماں کے سوا کوئی نہ تھا۔ جو نبینا تھی، ایک بھائی تھا جو کمانے کی خاطر شہر چلا گیا اور وہاں شادی کر لی۔ سسرال کا سہارا ملا تو لوٹ کر نہ آیا۔ اب نوری کی ماں ہاجرہ خالہ کے پاس رہ کیا گیا تھا، ایک بیوگی کے سوا اس نے اکیلے ہی حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ بیٹے کی خاطر دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا اور نوری کے سہارے زندگی کے دن حوصلے کے ساتھ بسر کرنے لگی۔ صبح سے شام تک ہاجرہ خالہ بیچاری محلے کے گھروں میں متفرق کام کرتی، کسی کی رسائیاں اور لحاف سیتی، کسی کے گھر کا نمک مرچ چکی پر پیس دیتی اور کسی کے کپڑے لا کر دھو دیتی۔ اس طرح جو بھی اس محنت کے ایوز اجرت ملتی، خالہ اپنی بچی اور نبینا ماں کا پیٹ پال رہی تھی۔ ان لوگوں نے بے شک اچھے دن دیکھے تھے، ان کا گھر بھی کھاتے پیتے خوشحال لوگوں کے محلے میں تھا۔ خالہ کا دل بھی چاہتا تھا کہ اس کی نوری اسکول جائے اور پڑھ لکھ کر زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ وہ خود تو شادی کر کے دکھوں سے نجات پا سکی تھی، تب ہی بیٹی کو کسی قابل بنانا چاہتی تھی۔ نور بہت معصوم لڑکی تھی، مجھ سے 1 سال بڑی تھی، ہم سب ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں۔ وہ تمام رستہ ہمارے ہمراہ خاموش چلتی رہتی، کبھی کبھار گھر میرے میں بھی آ جاتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھیں جن کو سب عائشہ باجی بلاتی تھیں، وہ ہم سے کافی بڑی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کا بھائی رابیل رہتا تھا جو انجینئر بن رہا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہتا، البتہ باجی گھر پر ہی ہوتی تھی۔ جب کبھی کوئی سبق مشکل لگتا ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ وہ بہت قابل تھیں، کانونٹ کی پڑھی ہوئی تھیں، شفقت سے مجھے اور نوری کو سبق پڑھا دیا کرتی تھیں۔ ایک بار چھٹیوں میں رابیل بھائی گھر آئے ہوئے تھے، نور ان کے گھر سبق کا پوچھنے چلی گئی۔ رابیل نے اسے دیکھا، اسے یہ لڑکی بہت پسند آئی، دونوں میں پہلی بار بات ہوئی۔ تب نوری ان کے گھر آنے جانے لگی۔ عائشہ باجی اور ان کی والدہ بھی اس کو پیار کرنے لگیں، وہ جاتی تو اس کی آؤ بھگت کرتی۔ اس بات سے نوری کی ماں بالکل بے خبر تھی، وہ یہی سمجھتی کہ نور ہمارے گھر پر ہے۔ رابیل صاحب انجینئر بن گئے تو ان کو کراچی میں ملازمت مل گئی۔ ماں سے کہا سامان باندھو، ہم کراچی چل کر رہیں گے، لیکن جانے سے پہلے نوری کی ماں سے رشتے کی بات طے کر لو۔ ہاں، یہی بات میں بھی سوچ رہی ہوں
کیونکہ لڑکی سیدھی سادھی اور شریف ہے، مجھے بھی پسند ہے، تو پھر بات کریں نا خالہ حاجرہ سے۔ عائشہ نے صلاح دی۔ اس کی ماں نہیں مانے گی، وہ اسے کراچی نہیں بھیجے گی، اس کی ایک ہی بیٹی ہے اور ابھی تو وہ نوری کو پڑھانا چاہتی ہے، اتنی جلدی شادی پر راضی نہ ہوگی۔ ربیل میری بات مانو تو اس لڑکے کا خیال دل سے نکال دو، تم اچھی ملازمت پر ہو، کراچی میں کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ ماں نے سمجھایا مگر ربیل نہ مانا، کہنے لگا ماں میں نوری سے نکاح کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، اسے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ یوں ان کے جانے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تبھی عائشہ باجی کی امی نے خالہ حاجرہ سے رشتے کی بات کی، جواب میں انکار ہی ملا۔ حالانکہ یہ لوگ لڑکی والوں سے کہیں زیادہ صاحب حیثیت تھے، وہ جس بیٹی کے سہارے جی رہی تھی اس کو اپنے سے جدا کر کے کوسوں دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عائشہ باجی لوگ یہاں کرایہ دار تھے۔ ربیل خاموش ہو گیا۔ دوسرے دن شام کو ان لوگوں کو جانا تھا۔ نوری برتن دھو رہی تھی کہ ایک بچہ آیا، اس نے کہا نور باجی آپ کو عائشہ باجی بلا رہی ہیں۔ پہلے تو وہ بہت ڈری، اس کا دل گھبرایا۔ خالہ بولی بیٹی چلی جاؤ، یہ لوگ جانے والے ہیں، عائشہ نے تم کو پڑھایا ہے، وہ تمہاری استاد ہیں، ناراض ہوں گی۔ ماں کے کہنے پر وہ ان کے گھر چلی گئی۔ ابھی راستے میں تھی کہ ربیل مل گیا، کہنے لگا جلدی کرو سامنے جیپ کھڑی ہے، ماں اور باجی بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جانے سے پہلے تم سے خدا حافظ کہنا چاہتی ہیں، تیز قدم اٹھاؤ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ربیل نے کچھ اس انداز سے جلدی مچائی کہ وہ بیچاری بوکھلا گئی اور جلدی سے جیپ کی طرف چلی گئی۔ عائشہ باجی کہنے لگی آؤ نور جیپ میں چڑھ آؤ، 2-4 منٹ بات کر لیں، مائی جیپ اسٹارٹ کریں گے، تم کو تمہارے گھر کے سامنے اتاریں گے۔ اس سیدھی سادی بولی بالی بچی کو کب ان لوگوں کے ارادے کا علم تھا؟ وہ محبت کی ماری عائشہ باجی کا ہاتھ تھام جیپ میں چڑھ گئی۔ ادھر ربیل نے جیپ کو اسٹارٹ کرتے ہی تیزی سے گاؤں کے باہر جانے والے رستے پر ڈال دیا۔ وہ باجی سے باتوں میں مگن تھی۔ جیپ کی بڑھتی رفتار سے اسے ہوش آیا تو یہ محلے سے باہر نکل چکی تھی۔ عائشہ اور اس کی ماں جب تسلیاں دینے لگیں تو وہ رونے لگی۔ ربیل جیپ کو تیز رفتاری سے اڑائے لے جا رہا تھا اور اس کی ماں کہہ رہی تھی فکر نہ کرو، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہ دیں گے، تم ہمارے ساتھ کراچی میں شاندار بنگلے میں رہو گی، نکاح کے بعد ہم تمہاری ماں کو بھی لے آئیں گے، ان کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ ربیل تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور تمہاری ماں ہم کو رشتہ نہیں دیتی، بتاؤ کیا کریں؟ نوری ان کی تسلیاں سن کر چپ ہو گئی، اور کیا کرتی؟ جیپ تو گاؤں سے بہت آگے نکل آئی تھی۔ ان ساری باتوں کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ بھی ربیل کو پسند
کرنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس سے بیاہ ہو جائے اور اب اس کے خواب کی تعبیر مل رہی تھی، لیکن اچنبے سے اس کا دل دھک کر رہا تھا اور اپنی ماں کی پریشانی کا سوچ کر آنکھوں سے آنسو گر رہی تھیں۔ تمام راستے رابیل کی ماں اور بہن اسے تسلیاں دیتی رہیں۔ ادھر شام گہری ہو گئی اور نور بی بی گھر نہ لوٹی تو اس کی ماں فکر میں ڈوب گئی۔ ابھی تک اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ اس نے گلی میں جھانکا، وہی بچہ جو نوری کو بلانے آیا تھا سامنے نظر آ گیا۔ خالہ نے اس کو آواز دی اور نوری کے بارے میں پوچھا۔ لڑکے نے کہا، خالہ وہ تو ان لوگوں کی جیپ میں سوار ہو کر عائشہ باجی اور ان کی امی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ جیپ کون چلا رہا تھا؟ نوری کی ماں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ رابیل بھائی چلا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا تو کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان لوگوں کا پیچھا کرتا یا عدالتوں کے چکر لگاتا۔ روتی سر بیٹی گھر آ گئی۔ اندھی ماں نے کہا، کیوں روتی ہو؟ بیٹی نے بتایا، وہ لوگ میری نوری کو لے گئے ہیں۔ تو رونے سے کیا بنے گا؟ محلے میں جاؤ اور سب کو خبر کرو، ان سے مدد کے لیے کہو۔ ماں تم بھی کیسی بولی ہو؟ جب میرا شوہر مر گیا، جب گھر میں فاقے پڑے، تب اس دنیا والوں نے کب مدد کی تھی جو اب کریں گے؟ ارے کوئی تو اللہ کا بندہ تیرے ساتھ پولیس تھانے چلا جائے گا، محلے والوں کو بتانا تو پڑے گا۔ ماں کوئی بھی تھانے جانا گوارا نہ کرے گا۔ کسی نے ترس کھا کر ساتھ دیا بھی تو پولیس کون سا میری بچی کو واپس لا دے گی؟ اماں تم زمانے کو نہیں سمجھتی، میں نے در در کی ٹھوکریں کھا کر سب سمجھ لیا ہے۔ دراصل لوگوں کی بارے میں جو اس کے مشاہدے اور تجربے نے خالہ کو سکھایا وہی اس کی رائے تھی۔ تاہم وہ فرداً محلے کے ہر گھر میں گئی اور ان سے جا کر اپنا دکھ کہا۔ سبھی نے یہی جواب دیا، تم خود ہی تو روز نور کو ان کے گھر بھیجا کرتی تھی پڑھائی کے بہانے، اب روتی ہو؟ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاں جوان لڑکا ہے، کیوں اعتبار کیا؟ تمہاری لڑکی کی بھی مرضی ہوگی، ہم تم کو تھانے لیے چلتے ہیں، مگر سوچ لو تھانے رپورٹ لکھوانے جاؤ گی تو یاد رکھنا پولیس خود تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ بھی ہوا تو وہ بنا دیں گی۔ ایسی سادہ بات پر تو رپورٹ درج نہیں ہو سکتی، بہتر ہے صبر کر جاؤ۔ یہ تھے محلے والوں کے عذر اور تبصرے۔ مایوس ہو کر اس مظلوم نے سوچا، ان لوگوں سے بنتی کرنے کی بجائے اپنی مدد آپ کرنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ باتیں بنا کر کلیجہ چھلنی کرتے رہیں گے۔ بس اس نے اپنی بوڑھی اور اندھی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ بیٹی کی محبت میں ساری جمع پونجی اٹھا شہر کراچی کو روانہ ہو گئی۔ کراچی پہنچی تو یہاں انسانوں اور گاڑیوں کا سیلاب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اتنے بڑے اور بشیلی شہر میں تو اس کی حیثیت ایک تنکے سے بھی کم تھی، جو تند ہوا میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔
پتہ نہیں یہ بیچاری پھر کہاں کھو گئی۔ بیٹی اب اس کو بھلا کیوں کر مل سکتی تھی؟ اس نے کب تک اور کہاں کہاں اس کو ڈھونڈا ہوگا۔ اتنے بڑے شہر میں بغیر کسی اتے پتے کے کیسے کوئی کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے؟ ہم بھی لاہور چلے گئے تقریباً 4 سال بعد۔ ہم ایک بار گاؤں گئے، تب ہمیں نوری نہایت غمزدہ اور قسم پرسی کی حالت میں مل گئی۔ وہ اپنے والد کے گھر میں رہ رہی تھی۔ اس کی اندھی نانی کو ترس کھا کر پہلے ہی کوئی رشتہ دار لے جا چکا تھا۔ نوری نے بتایا کہ کراچی جاتے ہی ربیل نے اس سے شادی کر لی تھی۔ عائشہ باجی اور اس کی امی بھی بہت چاؤ سے اس کو رکھتی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد انہوں نے گاؤں کسی کو امی کی طرف بھیجا۔ ایک پڑوسی نے بتایا کہ وہ کہیں چلی گئی ہیں اور نانی کو بھی رشتہ دار لے گئے ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے تالا کھول کر دیا اور میں اپنے مرحوم باپ کے بنائے ہوئے گھر کی چھت تلے آ کر ماں کا انتظار کرنے لگی۔ کراچی میں بے شک شاندار گھر تھا، گاڑی بھی تھی، مگر 2 سال بعد ہی ربیل کا جی مجھ سے اکتا گیا۔ اس نے نظریں بدل لی تو ان کی ماں اور بہن کا رویہ بھی بدل گیا۔ اس وقت تک ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ بچے کو خسرہ نکلی اور اللہ نے یہ خوشی بھی واپس لے لی۔ بیٹی کے مرتے ہی ربیل نے چھٹکارا پانے کی سوچی اور ایک روز معمولی بات کا بہانہ بنا کر طلاق دے دی اور مجھے روانہ کر دیا۔ اس کی یہ درد بھری داستان سن کر مجھے بھی رونا آ گیا، لیکن کیا کر سکتی تھی ہم، بھلا کہاں ربیل سے الجھنے جاتے۔ نوری کی تو قسمت میں یہی لکھا تھا کہ بیٹی بھی مر گئی اور ماں بھی اسے نہ ملی۔ ادھر وہ ماں کو یاد کر کے روتی جو اسے شہر ڈھونڈنے گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے کھو گئی، پھر بیٹی کو یاد کر کے تڑپتی جو اس کے پاس ہوتی تو جینے کا کوئی آسرا تو ہوتا۔ خدا کرے دنیا میں کوئی عورت بھی سہارا نہ ہو۔ اس دھچکے کے بعد نور بی بی نے دوبارہ شادی نہ کی۔ جیسے اس کی ماں محلے والوں کے گھروں میں محنت کر کے زندگی کی رتھ کو کھینچا کرتی تھی، اس نے بھی بقیہ عمر اسی طرح محنت مشقت کر کے گزار دی، اور وہ جو اسے جیب میں دھوکے سے چڑھا کر لے گئے تھے پھر کبھی واپس نہ آئے۔